ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم۔ برطانیہ دنیا کے سب سے امیر ترین اور طاقتور ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ زمین کا ایک ایسا حیرت انگیز ٹکڑا ہے جو کہ انتہائی متاثر کن تاریخ کا مالک ہے۔ برطانیہ میں دنیا کی سب سے چھوٹی فلائٹ بھی اڑتی ہے جس کا دورانیہ صرف 2 منٹ ہوتا ہے۔ برطانیہ کا پاسپورٹ دنیا کا مضبوط ترین پاسپورٹ ہے جس کے نیشنلٹی ہولڈر دنیا کے 158 ممالک میں بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں۔ برطانوی ملکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمر کے ہر حصے میں گہرے رنگ کے لباس زیب تن کریں۔ برطانیہ کی ڈاک ٹکٹ پر ملک کا نام نہیں ہوتا۔ 5 سال کی عمر تک کے بچوں کو اسکول میں داخل کروانا ضروری ہے، ورنہ حکومت خود اس بچے کو آپ سے لے کر پڑھائے گی۔ برطانیہ میں جہاز کا ٹکٹ سستا ہے اور ٹرین کا ٹکٹ مہنگا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ برطانیہ کئی دلچسپ حقائق کا بھی مالک ہے جس سے عام دنیا ناواقف ہے۔ ایسے ہی حقائق سے پردہ اٹھانے سے پہلے تمام نئے ویور سے گزارش ہے ہمارا یوٹیوب پر اسپائڈر بل چینل سبسکرائب کر لیں۔ UK، انگلینڈ، برطانیہ، انگلستان، ولایت بھی ایک ہی ملک کے نام ہے۔ یہ شمال مغرب یورپ کا ایک ملک ہے جو تقریباً 200 سال سے زائد عرصہ تک آدھی دنیا پر حکومت کرتا رہا ہے اور دنیا کے 58 ممالک اس کی غلامی میں رہے۔ ماضی کی عظیم ترین سلطنت جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج بھی 4 ریاستوں سے مل کر اپنی شناخت قائم رکھے ہوئے ہے۔ برطانیہ رقبے کے لحاظ سے 78ویں نمبر پر ہے۔ اس کا کل رقبہ 2,42,495 کلومیٹر ہے۔ آبادی اس کی 6 کروڑ 60 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کا دارالحکومت لندن ہے۔ اس کی کرنسی پاؤنڈ ہے جو پاکستانی 162 روپے کے برابر ہے۔ برطانیہ میں عیسائی 59%، لا مذہب 25%، مسلمان 5.5%، ہندو 1.3%، یہودی 0.4% ہیں۔ برطانیہ میں 1961 میں مسلمانوں کی تعداد 50,000 تھی، 2001 میں 16 لاکھ تھی اور 2018 میں تعداد 36,30,000 ہے۔ ان سب میں سب سے زیادہ تعداد 38% پاکستانیوں کی ہے، 15% بنگلہ دیش کی، 14% دوسرے ایشیائی ممالک کے باشندوں کی، 10% افریقی اور 7% عرب مسلمانوں کی ہے۔ برطانیہ اقوام متحدہ کا بانی اور ویٹو پاور رکھنے والا مستقل رکن ہے۔ برطانیہ میں 70% شادیاں 15 سال سے زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہتی۔ برطانوی شاہی خاندان کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ برطانوی تخت پر براجمان ملکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمر کے ہر حصے میں گہرے رنگ کے لباس پہنے۔ اس کا مقصد یہ ہے کسی ہجوم میں برطانوی ملکہ اپنے لباس کی وجہ سے نمایاں نظر آئے۔ شاہی خاندان کا اصول ہے عام افراد انہیں چھونے سے گریز کریں، تاہم اب شاہی خاندان اکثر و بیشتر اس اصول کی خلاف ورزی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ شاہی خاندان کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے وہ ملنے والے تمام تحائف خوش دلی سے وصول کریں، چاہے وہ کوئی بھی تحفہ ہو اور کسی بھی شخص کی جانب سے دیا گیا ہو۔ برطانوی شاہی محل میں ہونے والے دعوت و طعام میں ایک لازمی اصول جو عام افراد جو شاہی خاندان کے دیگر افراد کے لیے یکساں ہیں، وہ یہ کہ کھانا اسی وقت شروع کیا جائے جب ملکہ کھانا شروع کرے، اور جیسے ہی ملکہ اپنا کھانا ختم کر دیں میز پر تمام موجود افراد کو اپنا کھانا لازمی ختم کرنا ہوگا۔ برطانوی ملکہ کو دنیا کے کسی بھی حصے میں سفر کرنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ظاہر ہے کوئی ایسی شخصیت جس کی تصویر نوٹوں پر چھپی ہو، اسے بلا کہیں بھی جانے کے لیے ویزے کی کیا ضرورت ہو۔ اسی طرح ملکہ کی ذاتی گاڑی کو نمبر پلیٹ یا ڈرائیونگ لائسنس کی بھی ضرورت نہیں۔ کئی ممالک میں آج بھی برطانیہ کا سکہ تو چلتا ہی ہے، مگر جب تک سکے اور کرنسی نوٹ پر ملکہ کی تصویر نہ چھاپی جائے اس وقت تک سکے کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اس وقت انگلستان اور دولت مشترکہ کے بعض ممالک کے ہاں ملکہ کی تصویر پر مبنی کرنسی نوٹ موجود ہیں۔ برطانیہ میں کوئی شخص حتیٰ کہ شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد کاروبار کی پبلسٹی کے لیے ملکہ کی تصویر استعمال نہیں کر سکتا۔ ایشز ایک ٹیسٹ کرکٹ مقابلہ ہے جو انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان ہر 2 سال بعد کھیلا جاتا ہے۔ یہ کرکٹ کی تاریخ کی سب سے پرانی سیریز ہے جس کا آغاز 1882 میں ہوا۔ یہ سیریز ہر 2 سال بعد انگلینڈ اور آسٹریلیا میں منعقد ہوتی ہے۔ برطانیہ سالانہ سیاحت سے تقریباً $30 ارب کماتا ہے اور 4 کروڑ سیاح برطانیہ کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ چارلی چپلن کو خاموش فلموں کے دور کا سب سے بڑا ہیرو مانا جاتا ہے۔ چارلی چپلن کا پورا نام چارلس سپینسر ہے۔ وہ 16 اپریل 1899 کو انگلینڈ کے شہر لندن میں پیدا ہوا۔ چپلن کی مشہور فلم چیپلن میں اس کی والدہ کا کردار اس کی اپنی بیٹی گیرالڈائن چیپلن نے ادا کیا تھا۔
چیپلن کی موت کے بعد اس کی لاش کو کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا، لاش کے بدلے 6 کروڑ روپے طلب کیے۔ پیسے نہ ملنے پر اغوا کاروں نے لاش کو ایک صندوق میں بند کر کے پھینک دی۔ برطانیہ جن ممالک میں گیا وہاں اپنی مادری زبان کو چھوڑ آیا، جس کی وجہ سے دنیا میں رابطے کے لیے اس زبان کا استعمال ہوتا ہے، اور دنیا میں 1 ارب سے زائد لوگ انگریزی بولتے ہیں۔ برطانیہ میں جو شخص 100 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اسے پلاٹینم کارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ برطانیہ کا سب سے قدیم اور بڑا شہر لندن ہے اور اس کا دارالحکومت بھی۔ برطانیہ کے گورے دنیا میں سب سے زیادہ ناجائز اولاد ہیں کیونکہ شادی کرنا ان کا اب مسئلہ نہیں رہا۔ برطانیہ کی سرزمین پر پیدا ہونے والا ہر بچہ برطانوی شہری بن جاتا ہے۔ برطانیہ میں ہر بے روزگار کو الاؤنس دیا جاتا ہے۔ برطانیہ میں ٹی وی چینل پر 1 گھنٹے میں 12 منٹ سے زائد کمرشل کی اجازت نہیں ہے۔ برطانیہ کا BBC چینل کی کمائی کا ذریعہ ڈونیشن ہے کیونکہ اس پر کمرشل نہیں چلائی جاتی۔ برطانوی شاہی خاندان کے تمام افراد کو شادی کے لیے ملکہ کی جانب سے باقاعدہ اجازت درکار ہوتی ہے، جو انہیں ایک لائسنس کی صورت میں ملتا ہے۔ شاہی خاندان کے اکثر افراد نے غیر ملکی یا عام افراد سے شادی کی ہے۔ ایسے افراد شاہی خاندان کا حصہ تو بن سکتے ہیں، تاہم وہ تخت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ جیسے ملکہ برطانیہ کے شوہر شہزادہ فلپ یونان سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا وہ اپنی اہلیہ کے ملکہ ہونے کے باوجود بادشاہ کہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ اسی طرح ملکہ برطانیہ کے بعد ان کے بیٹے شہزادہ چارلس تخت پر برجمان ہوتے ہیں تو ان کی اہلیہ کمیلا پارکر بھی ملکہ کہلانے کی حقدار نہیں ہوں گی کیونکہ وہ ایک عام اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ برطانوی باشندے روزانہ 165 ملین کپ چائے پیتے ہیں، یہ امریکیوں سے 20% زیادہ ہے۔ برطانیہ میں والدین اپنے بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے ورنہ جیل کی ہوا بھی کھانا پڑ سکتی ہے۔ ہر 4 برطانوی باشندوں میں سے ایک شخص موٹاپے کا شکار ہے۔ برطانیہ میں ایک عجیب و غریب سروس بھی ہے جس کے تحت مرنے والوں کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے کرائے پر بھی افراد فراہم کیے جاتے ہیں۔ یارک کا شمار برطانیہ کے خوفناک ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ برطانیہ میں دنیا کی سب سے چھوٹی فلائٹ بھی اڑتی ہے جس کا دورانیہ صرف 2 منٹ ہوتا ہے۔ یہ 2 چھوٹے چھوٹے جزیروں ویسٹرے اور پاپا ویسٹرے کے درمیان ہوتا ہے۔ برطانیہ میں واقع دنیا کی سب سے قدیم ترین شاہی رہائش گاہ جسے آج تک شاہی خاندان استعمال کر رہا ہے۔ چرچ آف انگلینڈ کیسے وجود میں آیا؟ ہنری ہشتم 16ویں صدی میں برطانیہ کا بادشاہ تھا۔ وہ 1509 سے 1547 تک تخت نشین رہا۔ وہ نورینہ اولاد کا خواہش مند تھا مگر ملکہ کیتھرائن کوشش کے باوجود اسے ولی عہد نہ دے سکی۔ بادشاہ نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن کیتھولک فرقہ میں دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی۔ اس زمانے میں یورپ کے تمام بادشاہ کیتھولک ہوتے تھے۔ وجہ ویٹیکن سٹی اور پوپ تھا۔ بادشاہ جب تک پوپ سے اپنی بادشاہت کی تصدیق نہیں کرا لیتا تھا، یورپ کے دوسرے بادشاہ اسے بادشاہ نہیں مانتے تھے۔ چنانچہ بادشاہ کا کیتھولک ہونا لازمی تھا۔ ہنری ہشتم نے دوسری شادی کی اجازت کے لیے پوپ سے رابطہ کیا مگر پوپ نے اس خواہش کو حرام قرار دے دیا۔ بادشاہ نے کئی بار درخواست کی لیکن پوپ نہ مانا۔ بادشاہ آخر بادشاہ تھا، وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے ویٹیکن کے مقابلے میں اپنا چرچ بنانے کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان چرچ آف انگلینڈ کی بنیاد بنا۔ بادشاہ نے 1534 میں چرچ آف انگلینڈ بنایا اور اپنا پوپ آرچ بشپ تعینات کیا۔ آرچ بشپ نے 5 شادیوں کی اجازت دے دی۔ بادشاہ کو نیا ولی عہد اور لوگوں کو نیا فرقہ مل گیا۔ برطانوی پاؤنڈ کو دنیا کی قدیم ترین چلی آتی کرنسی کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ سب سے بہترین برطانوی یونیورسٹی کا اعزاز آکسفورڈ یونیورسٹی کو حاصل ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی 1209 میں قائم ہوئی تھی اور اسے انگلستان کی قدیم ترین اور دوسری بہترین یونیورسٹی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی دریا کیم کے کنارے واقع ہے جس کی مناسبت سے اسے کیم برج یا دریا کے پل کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اشرافیہ سے منسوب اس تعلیمی ادارے نے اب تک 99 نوبل فاتحین اور قابل ذکر طالب علموں کو جنم دیا ہے۔ برطانیہ کی تیسری بڑی بہترین یونیورسٹی لندن اسکول آف اکنامکس ہے۔ سینٹ اینڈریو اور ڈرہم یونیورسٹی کو بالترتیب چوتھی اور 5ویں پوزیشن حاصل۔ برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے والے افراد میں خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں 35% زیادہ ہے۔ اس سال برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے والوں کی تعداد گزشتہ سالوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ان افراد میں برطانوی شہریوں کے علاوہ دیگر ممالک کے افراد بھی شامل ہیں۔ برطانیہ کے کسی بھی علاقے کے مقابلے میں لندن میں رہنے والے 18 سالہ نوجوان بنیادی تعلیم کے بعد یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ لنکا شائر میں واقع پینڈل ہل علاقہ سیف زدہ سمجھا جاتا ہے۔
यहाँ पर सन 1612 में मुख्तलिफ इलाकों से जादू करने वाली 12 खवातीन को पकड़कर इस पहाड़ी के ऊपर कैद कर दिया गया था। इसके बाद मशहूर हो गया इस जगह इन जादूगरनियों की बदरूहें लोगों को तंग करती हैं। बरतानिया की सल्तनत की फतूहात का आगाज़ आयरलैंड से हुआ और देखते ही देखते 58 ममालिक तक ये सल्तनत फैल गई और बरतानिया से सबसे पहले आज़ादी हासिल करने वाला मुल्क भी आयरलैंड था। कोहिनूर हीरा दुनिया का महंगा तरीन और तारीखी हीरा है। कोहिनूर को दुनिया का मशहूर तरीन, कीमती और अपनी नोयत का सबसे बड़ा हीरा तस्लीम किया जाता है। ये हीरा 4000 साल कबल बरे सगीर में दरियाफ्त हुआ था। इसके बाद ये हीरा मुख्तलिफ बादशाहों से होता हुआ इंग्लैंड की मलका एलिज़ाबेथ के ताज में जलवा अफरोज़ है। इसकी मौजूदा हालत 105 कैरात और वज़न 21 ग्राम है, जबकि इसका असल वज़न 37 ग्राम था। बहरहाल इसमें कोई शुबा नहीं, वो दुनिया का कदीम तरीन हीरा है। कहा जाता है यह हीरा मर्दों के लिए नहूसत और मौत की अलामत बना रहा, जबकि औरतों के लिए खुशबख्ती का सबब बना हुआ है। और 1851 से कोहिनूर हीरा बरतानिया के कब्जे में है, जबकि इस हीरे की मलकियत के लिए कई ममालिक दावे करते रहे हैं और वो इसे हासिल करने की ख्वाहिश भी जाहिर कर चुके हैं। दुनिया की अक्सर खेलों की मदर लैंड भी बरतानिया को कहा जाता है। बरतानिया में पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में आबाद हैं। कई पाकिस्तानी बरतानिया में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, जिनमें से मशहूर बॉक्सर आमिर खान और लंदन के मौजूदा मेयर सादत खान भी पाकिस्तानी हैं। और लाखों गुमनाम मुल्क के रोशन सितारे हैं जो अपने वतन की मोहब्बत में जीते हैं, और कई तो अपने बच्चों की शादियां भी पाकिस्तान में ही करना पसंद करते हैं। हम सब तमाम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सुरख सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे दें इजाज़त। अल्लाह पमान दे, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।